بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے، کیونکہ وہ خود بھی گنہگاروں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ دوسروں کی غلطیوں پر انہیں اتنی جلدی معاف کرو جتنی جلدی تم اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطیوں کی معافی کی امید رکھتے ہیں۔ یاد رہے، شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے۔ شیطان کو یہ ہرگز گوارا نہیں کہ کوئی دوسروں کو معاف کر دے۔ شیطان ہمیشہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ کاموں کے قریب اور پسندیدہ کاموں سے دور کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، صحابہ، جس شخص میں یہ 3 باتیں ہوں گی وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اسے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آخر وہ 3 باتیں کون کون سی ہیں؟ میرے کریم نبی نے فرمایا، صحابہ، پہلی بات، نمبر 1، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ نمبر 2، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو۔ اور نمبر 3، جو تم پر ظلم کرے، تمہیں تکلیف دے، تم اسے معاف کر دو۔ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں ایک بار پھر سے یہودیوں کی طرف سے عورتوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹنے لگے۔ جب یہی خبر حضرت علی تک پہنچی تو حضرت علی نے کسی مجلس میں لوگوں کو درس اخلاق دیتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، عورتوں کی 2 غلطیاں معاف کرنے والا شخص بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص ہائے ہائے کی پکار رہا ہوگا۔ اتنے میں میرا اللہ 1,24,000 کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں اور رسولوں کی امتوں کے سامنے اعلان کرے گا کہ اپنی بیوی کی یا کسی بھی عورت کی، اپنی عورت میں بیوی، ماں، بہن، بیٹی چاروں شامل ہیں، عورتوں کی یہ 2 غلطیاں معاف کرنے والا شخص بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے۔ اس سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا، اس نے دنیا میں کتنے گناہ کیے، کتنی نافرمانیاں کی، کوئی حساب نہیں لیا جائے گا، اور اعلان کیا جائے گا کہ جنت کے تمام دروازے کھلے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے اسی دروازے سے جنت میں داخل ہو جائے۔ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، دستے ادب کو جوڑ کر عرض گزار ہوا، عرضی کرنے لگا، یا رسول اللہ، ہم دن میں کتنی بار اپنی بیویوں کو معاف کریں، اپنی عورتوں کو کتنی بار معاف کریں؟ میرے کریم نبی خاموش رہے، کچھ نہیں کہا۔ اس شخص نے اپنا سوال پھر سے دہرایا، میرے کریم نبی پھر سے خاموش رہے۔ جب 4تھی بار اس نے یہی سوال دہرایا تو میرے کریم نبی نے فرمایا، تم ایک دن میں 70 مرتبہ اپنی بیویوں کو معاف کرو۔ سبحان اللہ، اتنا درجہ کہ بیوی گناہ کرتی ہے، بہن، بیٹی، ماں، سب سے گناہ ہوتا ہے، انسان ہے، تو ان کی 70 بار غلطیوں کو معاف کرو، ایک دن میں 70 بار معاف کرو۔ مجھے یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، آپ کے دور کی ایک عورت شوہر کی بڑی ہی نافرمان تھی، گنہگار تھی، سیاکار تھی، بدکار تھی، اور اپنے شوہر کی نافرمانی کیا کرتی تھی۔ لیکن نافرمانی کرنے کے بعد جب اسے کوئی بھی شوہر کی نافرمانی ہوتی تو اس کے بعد اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا تھا، اپنی نافرمانی کا احساس ہوتا تھا، وہ فوراً اپنے شوہر سے اس غلطی کی، اس گناہ کی معافی مانگتی تھی، تو اس کا شوہر اسے معاف نہیں کرتا تھا، الٹا اسے یہ کہتا کہ تم مرنے کے بعد جہنم میں جاؤ گی، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے۔
جب بھی بیوی اپنی کسی غلطی کی معافی طلب کرتی تو اس کا شوہر بجائے اسے معاف کرنے کے بلکہ الٹا اس کا کھانا پینا بند کر دیتا تھا، نہ اسے کھانے کے لیے روٹی دیتا، نہ پینے کے لیے پانی دیتا، الٹا اس پر ظلم بھی کرتا۔ تو بیوی جو تھی وہ معافیاں مانگتی، روتی رہتی، چیختی تھی، چلاتی تھی، لیکن شوہر اسے معاف نہیں کرتا تھا۔ وہ اپنی غلطیوں پر توبہ بھی کرتی، لیکن پھر بھی شوہر اسے معاف نہیں کرتا تھا۔ ایک دن ایسا آیا کہ اس کے شوہر کو وقت گزرتا گیا، لمحے گزرتے گئے، پریشانیوں والے لمحات بھی گزرتے گئے۔ عورت جو ہے 3 دن تک بھوکی رہتی تھی، شوہر اسے کھانا نہیں دیتا تھا۔ جب کافی دن گزر گئے تو ایک دن ایسا آیا کہ شوہر کو کوئی مہلک سی بیماری لگ گئی، جلد کی بیماری لگی، جسم کے تمام اعضاء پر جلد کی بیماری لگ گئی۔ اب اس کے شوہر نے کافی علاج معالجہ کروایا، اپنا بہت سارا علاج کروایا، بڑے بڑے حکیموں کو بلوایا، طبیبوں کو بلوایا، ڈاکٹروں کو بلوایا، اس نے بڑا ہی علاج کروایا مگر بے سود رہا، ناکام رہا۔ اب اس کا شوہر بڑا ہی پریشان تھا کہ میری بیماری دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہے، ڈاکٹروں کے پاس اس کا علاج نہیں، یہ کون سی بیماری لگ گئی ہے۔ جب سب کچھ ناکام رہا تو اس کے کسی عزیز نے، اس کے کسی رشتہ دار نے کہا کہ جب سارے راستے بند ہو گئے ہیں تو ایک ہی راستہ باقی ہے، وہ ہے دعا۔ دعا کام نہیں آئی تو کوئی بات نہیں، دعا تو ہے نا، تم ایسا کرو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ اور جا کر ان سے دعا کرواؤ، ہو سکتا ہے ان کی کوئی دعا آپ کے حق میں قبول ہو جائے اور آپ کی بیماری شفا میں بدل جائے، آپ صحت یاب ہو جائیں۔ اس شخص نے کیا کیا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ پھر اس کے عزیز و اقارب اس شوہر کو، اس آدمی کو، اس انسان کو اٹھا کر، وہ جو ظالم تھا، اس پر ظلم کرتا تھا، اسے معاف نہیں کرتا تھا، اسے اٹھا کر حضرت موسیٰ کے پاس لے گئے، جا کر عرض گزار ہوئے کہ اس کو بڑی ہی خطرناک سی بیماری لگی ہے، دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہے، کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، بہت سارا علاج بھی کروایا ہے، تو جب کوئی راستہ نظر نہیں آیا، ہمیں صرف ایک ہی راستہ، وہ ہے دعا، ایک ہی راستہ نظر آیا تو ہم آپ کے پاس چلے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی ساری روداد سننے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اس کے حق میں دعا کرنے لگے کہ اے اللہ میرے اس امتی کو معاف کر دے، اس سے جو بھی کوئی غلطی خطا ہو گئی ہے اسے معاف کر دے۔ جواب آیا کہ اسے کبھی بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ کلیم اللہ تھے تو جواب آیا کہ اے موسیٰ میں اسے کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ شخص بڑا ہی پریشان ہوا، کہنے لگا، رو کر عرضی کرنے لگا، یا حضرت بس ایک بار اللہ سے مجھے یہ پوچھ کر بتائیے کہ میں نے زندگی میں ایسی کون سی غلطی کی ہے، ایسا کون سا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کرنے سے انکار کر دیا ہے، مجھے ساری زندگی معافی نہیں مل سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تو انہوں نے پوچھا، انہوں نے عرضی کی، اے میرے اللہ اس نے کون سی غلطی گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے تو اسے کبھی بھی معاف نہیں کرے گا؟ تو میرے اللہ کی طرف سے جواب آیا، غیبی آواز آئی، فرمایا اے میرے موسیٰ جو دوسروں کو معاف نہیں کرتا میں بھی اسے معاف نہیں کرتا، جو میری مخلوق کو معاف نہیں کرتا میں اسے بھی معاف نہیں کرتا، اس کے لیے توبہ کے دروازے بند کر دیتا ہوں، اور جو میری مخلوق کو معاف کرتا ہے، ان کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، اس کے لیے ہمیشہ ہر وقت میری رحمت کے دروازے کھلے رہتے ہیں، توبہ کے دروازے کھلے رہتے ہیں، لہٰذا میں اسے کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ جو شخص اپنی عورت کی یہ 2 غلطیاں معاف کرتا ہے وہ قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا۔ پوچھا گیا وہ کون سی 2 غلطیاں ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ پہلی غلطی، جب شوہر صبح سویرے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد گھر سے اپنی بیوی اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے، ان کی بھوک مٹانے کے لیے روزی روٹی کی تلاش میں گھر سے باہر نکلتا ہے، سارا دن محنت مزدوری کرتا ہے، محنت کرتے کرتے وہ تھک جاتا ہے اور اس کے پاؤں میں سوزش ہو جاتی ہے، پاؤں اس کے سوج جاتے ہیں،
جب اتنا زیادہ تھکا ہارا شوہر شام کو گھر پہنچتا ہے، اپنی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے اپنے بیوی بچوں کے پاس جاتا ہے، تو بیوی بجائے اسے کوئی حوصلہ دینے کے، اسے ویلکم کرنے کے، کوئی ایسا جملہ بول دیتی ہے جس کی وجہ سے اس کی تھکاوٹ مزید بڑھ جاتی ہے، کم ہونے کی بجائے بڑھ جاتی ہے۔ تو بیوی کا یہ جملہ اسے بہت زیادہ تکلیف دیتا ہے، اسے درد دیتا ہے، اسے دکھ دیتا ہے۔ جب وہ اس کے اس دکھ پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ اجر دیتا ہے، چونکہ میرے نبی کا فرمان بھی ہے کہ جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو، اسے معاف کر۔ ظلم کرنے والے کو معاف کرنے والا شخص اپنے ظالم کو، مظلوم جو ہے وہ ظالم کو معاف کرنے والا شخص جنت میں جائے گا بغیر حساب و کتاب کے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ غلطی ہے جو بیوی شوہر کو جملہ بولتی ہے، یہ وہ غلطی ہے کہ اسے معاف کرنے والا شوہر بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا۔ نمبر 2، دوسری غلطی فرمایا جب بیوی شوہر سے یہ کہے کہ میں تجھ سے نفرت کرتی ہوں، میں تجھ سے الگ ہونا چاہتی ہوں، میں تجھ سے رشتہ توڑنا چاہتی ہوں، میں تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو چونکہ طلاق والا معاملہ شوہر کے ہاتھ میں ہے تو وہ بیوی کو بجائے چھوڑنے کے اس سے تعلق جوڑے رکھتا ہے، اسے سمجھانے کی کوشش رکھتا ہے۔ تو میرے کریم نبی نے فرمایا جو تعلق توڑے تم اس کے ساتھ جوڑو، جو جوڑنے والا شخص ہے وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ ہیں وہ 2 غلطیاں کہ جو شوہر اپنی بیوی کو یہ 2 غلطیاں معاف کرتا ہے وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں شوہر کی فرما بردار بنائے اور شوہر کو ہم پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔